بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحصیل النحو کی تمرین نمبر 55 میں خوش آمدید۔ دیکھیں یہ باب ہے حروف عاملہ کے بارے میں، 2 فصلیں ہیں، ان میں سے جو پہلی فصل ہے اس کی جو تمرین ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 55 نمبر تمرین ہے حروف جر۔ تو یہ جو کچھ مثالیں ہیں تقریباً 36-37 مثالیں ہیں، ان میں حروف جر اور ان کا جو عمل ہے اور اس کا جو تعلق بنتا ہے اپنے مجرور کے ساتھ، اس میں غور و فکر کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور ترکیب بھی کرنی ہے۔ ایک ایک کر کے ساروں کو کرتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھ لیں، من الناس من یقول آمنا باللہ۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیں، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ اس کی ترکیب میں آپ ایک چیز کا خیال رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا من الناس، اس کو آپ نے بنانا ہے خبر مقدم، اور یہ جو ہے من یقول آمنا باللہ، اس کو آپ نے بنانا ہے مبتدا مؤخر۔ ایک تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا۔ تو میں پہلے آپ کو خلاصے کے طور پہ موٹی موٹی ترکیب بتا رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم تفصیل میں جائیں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی تفصیلی ترکیب کی طرف۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خبر مقدم ہے، اب اس میں من جار ہے، الناس مجرور ہے، جار مجرور مل کر اب یہ کسی نہ کسی کے متعلق تو آپ نے کرنا ہے۔ لفظوں میں اگر متعلق موجود ہو تو اس کو ظرف لو کہا جاتا ہے، اور اگر لفظوں میں متعلق موجود نہ ہو تو ظرف مستقر ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہاں پہ لفظوں میں متعلق موجود نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پہ ثابت شبہ فعل نکالیں گے۔ ثابت شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل، اور من الناس جار مجرور مل کر ثابت شبہ فعل کے متعلق، تو جار مجرور ہو گیا یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق، ثابت شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر مقدم۔ اور یہ جو آگے ہے میں یقول آمنا باللہ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مبتدا مؤخر ہے۔ پھر اس میں یہ دیکھیں، یہ جو من ہے اسم موصول، اور یہ جو آگے نا یقول آمنا باللہ، یہ سارے کا سارا بن جائے گا اس کے لیے صلہ، تو موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر۔ ایک بات، اب صلہ کی ترکیب دیکھ لیں، یہ جو یقول آمنا باللہ ہے، اس میں تفصیل یہ ہے کہ جو یقول ہے یہ بنے گا قول، یقول فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو آمنا باللہ ہے یہ اس قول کے لیے بنے گا مقولہ۔ کیسے؟ آمنا فعل ناظمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، با حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر آمنا فعل کے متعلق ہے، آمنا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر من موصول کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو پہلے ہم نے خبر مقدم بنایا تھا، بلکہ موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا مؤخر۔ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مبتدا مؤخر کیوں بنایا، اس کو خبر مقدم کیوں بنایا، اس کے برعکس کر دیتے، مطلب آپ اس کو مبتدا بنا دیتے، اس کو خبر بنا دیتے۔ دیکھیں اصول یہ سمجھ لیں کہ جو جار مجرور ہے کبھی بھی یہ مبتدا نہیں بن سکتے، یہ خبر ہی واقع ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا من الناس جار مجرور ہے، تو لہذا اس کو ہم مبتدا نہیں بنا سکتے ہیں۔ پہلا جملہ ہو گیا۔ آگے دیکھیں، آگے بہت آسان ہے ترکیب۔ ارسلنا فعل نون الف ناظمیر اس کے لیے فاعل ہے، الی حرف جر ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ارسلنا فعل کے متعلق ہے، ہم نے بھیجا ان کی طرف، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ تیسرا جملہ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ، وہ داخل ہوں گے اللہ کے دین میں۔ بہت آسان ترکیب ہے۔ یدخلون فعل ہے، اس میں واو ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر، دین مضاف، لفظ اللہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یدخلون فعل کے متعلق ہے، یدخلون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، انعمت علیہم، آپ نے انعام کیا ان پر، انعمت فعل، تا ضمیر مرفوع متصل اس کے لیے فاعل ہے، الی حرف جر ہم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا اسی انعمت فعل کے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ اس کے بعد آگے چلیں، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اصل میں نا یہاں پہ ثابت شبہ فعل محذوف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، تو اس میں الحمد کو آپ نے بنانا ہے مبتدا، لام حرف جر لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کے اب کسی کے متعلق تو کرنا ہے، لفظوں میں متعلق موجود نہیں ہے، لہذا متعلق ہم محذوف نکالیں گے ثابت شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے چلیں، تاللہ لاکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور تمہارے بتوں کے بارے میں تدبیر کروں گا۔ تا حرف جر ہے، لفظ اللہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوگا اقسم فعل کے، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نا لاکیدن اصنامکم، یہ بن جائے گا جواب قسم، تو قسم جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ انشائیہ ہوگا۔ اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، لاکیدن فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، ضمیر مرفوع متصل،
जिसको छुपाना वाजिब है। असनाम मुजाफ कुम ज़मीर मुजाफिले, मुजाफ मुजाफिले से मिलकर लाअकीदन्ना का मफूल है। लाअकीदन्ना फ़ेल अपने फ़ाइल और मफूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर जवाब कसम, कसम जवाब कसम से मिलकर जुमला कस्मिया इंशाइया होगा। आगे चलें। राज़िया ये फ़ेल है, लफ्ज़ अल्लाह इसका फ़ाइल है, अन हरफ जर, हम मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये रज़िया फ़ेल के मुतालिक है। रज़िया फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया, अल्लाह उनसे राज़ी है। इसका भी आसान तरकीब, रज़ू अनहु वो अल्लाह से राज़ी हैं। रज़ू फ़ेल, वाव ज़मीर फ़ाइल, अन हरफ जर, हु ज़मीर मजरूर, जार मजरूर मिलकर रज़ू फ़ेल के मुतालिक है। तो रज़ू फ़ेल फ़ाइल मुतालिक मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। अच्छा, इसमें ये तो होगी तरकीब। एक इसमें सवाल ये पूछा गया था कि हरफ जर का अमल क्या है, उसके बारे में गौर करना है। हरफ जर का अमल देख लें। ये मिन हरफ जर है, इसका अमल ये है कि इसने अन्नास को जर दिया है, मिन अन्नासी। और इसी तरीके से बा हरफ जर है, इसने लफ्ज़ अल्लाह को जर दिया है, कसरा है इस पर, तनवीन नहीं है ये दोनों जगह पे। क्यों? क्योंकि शुरू में अलिफ लाम है, अलिफ लाम हो तो तनवीन नहीं आ सकती, अगर अलिफ लाम ना होता तो तनवीन आ जानी थी। आगे चलें। अरसलना इलैहिम, ये इला हरफ जर है, इसने हिम ज़मीर को जर दिया है, लेकिन इसमें जो है ना, ये जो हिम ज़मीर है ये मबनी है, तो मबनी का इराब फिक्स होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे लफ्ज़ों में आखिर में कसरा या ज़ेर आपको नज़र नहीं आ रही है। आगे चलें। फ़ी दीनिल्लाहि, ये फ़ी हरफ जर है, इसने दीन पर क्या किया है, कसरा दिया है, तो जर दिया इसने फ़ी ने। तनवीन इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़ पर तनवीन नहीं आती है। इसी तरीके से अनअमता अलैहिम, अला हरफ जर है, इसने हिम ज़मीर को जर दिया है, तो हिम ज़मीर मजरूर है, तो यहाँ पर कसरा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये ज़मीर है और ज़मीर मबनी होती है और मबनी का इराब फिक्स है। और ये जो हिम ज़मीर है या हम ज़मीर है जमा मुज़क्कर गायब की, इसका इराब फिक्स है कि इसके आखिर में मीम साकिन होती है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे लाम हरफ जर है, इसने लफ्ज़ अल्लाह को कसरा दिया है, जर दिया है। आगे चलें। तल्लाही, ता हरफ जर है, इसने लफ्ज़ अल्लाह को जर दी है। इसी तरह अनहुम, अन हरफ जर है, इसने हम ज़मीर को जर दिया है। यहाँ पर भी वही बात है कि लफ्ज़ों में आपको जर नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि ये मबनी है, मबनी में जो जर है वो नज़र नहीं आती क्योंकि उसका इराब फिक्स होता है। इसी तरह रज़ू अनहु, यहाँ पर भी अन ने हु ज़मीर को जर दिया है, लेकिन चूंकि ज़मीर का इराब फिक्स होता है मबनी होने की वजह से, लिहाजा यहाँ पर भी आपको लफ्ज़ों में जर नज़र नहीं आ रही है।